نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج میرا موضوع ہے پردہ پوشی۔ پردہ پوشی کا معنی ہے کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ پردہ پوشی کے لیے ستر پوشی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے ہم کسی کے عیب جاننے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ہمیں کسی کا عیب معلوم بھی ہو جائے تو اسے چھپانے کی کوشش کریں، نہ اس شخص کو طعنہ دیں اور نہ اس پر طنز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے منع فرمایا۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا کہ کسی کے بارے میں کسی کے متعلق جاسوسی نہ کرو۔ اسی طرح کسی کے عیب اچھالنے اور اسے طعنہ دینے کو سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ پردہ پوشی کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ اگر کسی نے کسی دوسرے شخص کو کوئی برا کام دیکھ کے لیا ہے تو اسے خاموش رہنا چاہیے اور دوسروں تک پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے۔ پردہ پوشی صرف دوسرے شخص کے عیب ہی کی نہیں ہوتی بلکہ انسان کا خود اپنے عیب پر چھپانا بھی پردہ پوشی میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تمام امت کو گناہوں پر معافی ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کا اعلان کرنے والے ہیں۔ بندہ رات کو ایک کام کرے اور صبح ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہے اور وہ خود ہی کہے اے فلاں میں نے پچھلی رات ایسا کام کیا، حالانکہ اس نے رات گزار دی اور اس کے رب نے اس پر پردہ ڈالے رکھا، اور صبح کرتا ہے اور اپنے رب کا پردہ ڈالا ہوا اتار دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی اصلاح فرماتے ہوئے دوسرے شخص کا نام لیے بغیر اشارے سے بات فرما دیتے تھے۔ بعض اوقات فرماتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اس طرح کہتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں، لوگ اتنی بات ہی نہیں اپنی اصلاح کر لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما لائے، بلند آواز سے لوگوں کو پکارا اور ارشاد فرمایا مسلمانوں کو تکلیف مت دو، ان کو عار مت دلاؤ، ان کے عیب تلاش نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیب تلاش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے عیب تلاش کرتا ہے اسے رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص کے بارے میں معلوم ہوا وہ شراب پیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ عیب کسی کو نہ بتایا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بتایا کہ میں اس عمل سے توبہ کر چکا ہوں اور شراب میں نے چھوڑ دی ہے۔ دور حاضر کے جدید میڈیا پر عموماً پردہ پوشی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ جو انسان دیکھتا ہے اس کو بغیر تحقیق کے پردہ پوشی کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہوئے فوراً دوسرے لوگوں کو اور گروپوں میں پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح دو طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، ایک گناہ جھوٹی خبر پھیلانے کا اور دوسرا گناہ دوسروں کے عیب اچھالنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے باز رکھے۔ پردہ پوشی اختیار نہ کرنے کی بہت بڑی دنیاوی اور اخروی نقصانات ہیں۔ اس سے معاشرے میں بے چینی بڑھتی ہے، نفرت بڑھنے کے ساتھ ساتھ دشمنی کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ اگر دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کی جائے تو باہمی یقین اور تعاون کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔
جب برائی کی باتوں اور عیبوں کو اچھالا جائے گا تو برائیاں پھیلتی جائیں گی، اور جب برائیوں کے تذکرے مٹ جائیں گے تو برائیاں بھی مٹ جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما کر ہمیں معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہم دوسروں کے گناہوں کو اور عیبوں پر پردہ ڈالیں اور معاف کر دیں، معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکے اور باہمی قوت اور محبت کے جذبات پروان چڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔